للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء عمیم الجود والعطاء والسخاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق محبت نال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے. محسوس نہیں عمر دینا کہ ستے پہ ہیں جاگتے پہ ہیں، صرف یہ محسوس ہوئے کہ میرے نبی دا ذکر میلاد سنن واسطے بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں، آیت مبارکہ قرآن پاک دے وچوں پڑھن دا شرف حاصل کیتا. اس آیت مبارکہ دی اور بھی تفسیر لکھیاں نے، لیکن جیڑی تفسیر میں پیش کرنا چاہنا اس بات فرماؤ گے. آج 12 ربیع الاول شریف اور جمعۃ المبارک، جنہ حضرات نے صبح درود و سلام دے گجرے میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتے وہ مبارکباد دے مستحق نے. درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ولادت کے اتنے ہی نہیں بلکہ ہر ویلے پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، ہر ویلے پڑھنا چاہیے. میں جڑا موضوع شروع کرنا ہے اس کے اوپر آپ توجہ فرماؤ گے. موضوع بڑا لطیف جہا ہے اور اج کی مناسبت رکھتا ہے 12 ربیع الاول شریف کی مناسبت. اس مناسبت کے نال ہی میں چند کلمات درج کرنے نے. اللہ نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها سبحان اللہ واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. آیت مبارکہ دا اگر میں ایک لفظ دا ترجمہ کرن لگ جاواں تے میرا ٹائم ایتھے ہی ہو جاوے گا. مختصر عرض کراں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی دے وحدت والا دریا دے وچ ایک سپی پیدا ہوئی. توجہ ہے آپ سبحان اللہ. وحدت والے دریا دے وچ سپی پیدا ہوئی. سپی کس شے دے نال پیدا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی دے امین کرم دے نور دے نال پیدا ہوئی. سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، کمال کر دیتی میرے غوث نے. اس کے بعد میں جملہ عرض کرنا ہے انشاءاللہ لذیذ جرا میں موضوع چھڑے اور ترجمہ کرنا ہے. اللہ دے وحدت والے دریا دے وچ سپی نور نال پیدا کیتی گئی. سپی نور دی سپی سی. تیرے دریائے سندھ دی سپی نہیں سی، یا دریائے ستلج دی سپی نہیں سی، یا جہلم دی چناب دی سپی نہیں سی، بلکہ اے اللہ دے نور والے دریا دی نور دی سپی سی. سبحان اللہ. پہلے عرض کیتا سی کہ اج ذکر میلاد تے ذکر میلاد تے دا جنہ چہرہ نہ کھل سکے پھر وہ مسلمان تو نہ ہویا نا. چہرے کھلا کے تے ذرا بیٹھو، مینوں محسوس ہوئے کہ اج واقعی ایسا میلاد ہی سنن واسطے بیٹھے ہیں. ویسے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر میلاد دے اوتے شام دی محفل ہے، ان دے اوتے تمام حضرات تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ. اوتھے آپاں یہ چونکہ جمعے دا موضوع ہوتا ہے، جمعے دے اوتے کچھ محدود چیزاں عرض کرنی ہوندیاں نے، اوتھے آپاں انشاءاللہ
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کھل کے ذکر میلاد بیان کرا. سبحان اللہ. میرا غوث فرماندا ہے، پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہو، انشاءاللہ ادھر ادھر دی بات نہیں ہوگی، جڑا موضوع چھیڑاں گے اسے دے اوتے چلنا ہے. میرا غوث فرماندا ہے درۃ التوحید الذی، او موتی جڑا اللہ دی توحید والا موتی ہے. سبحان اللہ. تھوڑا جہا ذوق دے نال سبحان اللہ. درۃ التوحید الذی، پتہ نہیں مولوی نو توحید کنے دسی ہے. درۃ التوحید الذی ان فلک عنہ، جس وقت اللہ دی توحید دی سپی کھلی، صدفو فی بیت رب الارباب، پھر اس سپی دے وچوں موتی تیری دنیا والا موتی نہیں سی بلکہ اللہ دی وحدت والا موتی سی. سبحان اللہ. لفظ سمجھو، میرا غوث فرماندا ہے اللہ دی وحدت والا موتی سی، اللہ دی وحدت والا موتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدت والا موتی جس طرح ہوئے گا، آپ سمجھ ہو کہ جس طرح اللہ ایک، تو پھر اللہ تعالیٰ موتی بھی تک کئی پیدا نہیں فرمانا چاہتا نا. میں آگے جا کے عرض کرنا، میری اماں عائشہ پاک نو مسئلہ پیش کیتا گیا سی تے میری اماں نے جواب کی دیتا سی، سبحان وہ بھی اللہ. میں تیرے سامنے عرض کرنا. سبحان اللہ. جس وقت سپی پھٹی، سپی دے وچوں ایک موتی نکلیا، جس موتی دا نام سب تو پہلے اللہ دی لوح دے اوتے لکھیا گیا، اللہ دی تختی دے اوتے لکھیا گیا. تے لکھیا کی اللہ نے لوح پیدا کیتی. لوح کیویں پیدا کیتی؟ میرے نبی دے اس نور دے وچوں لوح پیدا کیتی، جیڑا نور جس وقت میرے نبی دا نور ایک در دے معنی دے وچ اور در دی شکل دے وچ موجود سی، ایک انمول موتی دی شکل دے وچ موجود سی. ان دے وچوں جڑی پہلی لاٹ نکلی، اس لاٹ دا اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ نے اپنا عرش پیدا فرمایا. اس تو بعد لوح پیدا فرمائی، قلم پیدا فرمائی. لوح بہت بڑی تختی، اندے مکمل انٹروڈکشن تعارف نہیں، میں انشاءاللہ پھر کسی ویلے کراواں گا. قلم پیدا فرمایا. قلم نو پیدا کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے لکھیا فرمایا اکتب للقلم، آئے قلم لکھ. جدوں بے آواز دی تے بے منہ دے وچوں آواز سنی. سبحان اللہ. توجہ یار، بے آواز دی آواز سنی تے بے منہ دے وچوں آواز سنی. منہ تو پاک ہے نا اللہ، منہ تو پاک ہے تے آواز تو بھی پاک ہے. جدوں بے آواز دی آواز سنی تے آواز اتنی گرجدار سی تے اتنی چمکدار آواز سی کہ اس آواز دے نال قلم بے ہوش ہو گیا. تے کتنا عرصہ بے ہوش رہا؟ 1000 سال قلم بے ہوشی دے عالم دے وچ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. کتنا؟ 1000 سال. 1000 سال قلم بے ہوش رہا. قلم نو جس وقت ہوش آیا تے قلم نے اگو عرض کیتا، یا اللہ کی لکھاں؟ فرمایا لکھ. یا اللہ لکھنا کی ہے؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ. جس وقت قلم نے لکھا نا لا الہ الا اللہ، قلم فارغ ہو گئی. فارغ ہونے تو بعد پھر پوچھ دیئے یا اللہ اگے کی لکھاں؟ فرمایا اگے لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز نال کہہ دی سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزہ آ جائے، لطف نال کہہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھ کے محمد الرسول اللہ. فخر القلم ساجدا، قلم نے اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ کیتا. تے سجدہ کتنا کیتا؟ 1000 سال دا سجدہ کرن تو بعد پھر قلم پوچھن لگی من محمد، یا اللہ اے محمد کون ہے جن دا نام اپنے نام دے نال جوڑدا پیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملاد سندا بیٹھا ہے، بلند آواز نال کہے یار سبحان اللہ. اے محمد کون ہے جن دا نام اپنے نام دے نال جوڑدا پیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آئے قلم تینوں کی پتا جے اے محمد نہ ہوئے آتے اسی اپنے آپ نو ہی زہر نہ فرمائیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، حق جاریہ. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. اے ماحول ہونا چاہیے حضور دا ذکر میلاد دا.
ایک مرتبہ پھر نعرہ سناؤ جی، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو، پتہ لگے جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد ماشاءاللہ۔ کوئی یہ تو نہ آکھے نا بھی ترائے بندے بیٹھے سن، انہوں نے پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے سن۔ سبحان توجہ دے نال یا اللہ کون ہے کہ ہن کلم کی پوچھدی پئی ہے، من اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کیندا نام ہے، کیڑے محمد دا نام ہے؟ اللہ دی کرمتا بی اسمہ ہی و اسمکا، یا اللہ او کون ہے جن دا نام تو اپنے نام دے نال جوڑدا پیا ہے؟ سبحان اللہ۔ او کون ہے جن دا نام تو اپنے نام دے نال جوڑدا پیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہوا حبیب و شفیع و منیر و نذیر، اے کلم او جڑا میرا حبیب ہے نا، او دنیا دے اوتے بہت بڑا منیر بن کے آندا پیا۔ تے منیر کینوں آندے نے؟ جڑا کوٹھے نو نہیں، تیرے پاکستان نو نہیں، بلکہ بیٹھا مدینے دے وچ ہوے، جملے دے اوتے توجہ یار، بیٹھا مدینے دے وچ ہوے تے دنداں دے وچوں روشنی نکلے، اللہ دیاں حوراں وی جنت نو روشن ویکھدا وا۔ سبحان اللہ۔ وہ سراج منیر ہے ہاں انہوں کی آخدے نے منیر، اے منیر، منیر بنا کے بھیجیا ہے، سراج بنا کے بھیجیا ہے۔ ہن میں سراج دے اوتے بات نہیں کراں گا، سراج میرے نبی نے فرمایا دو ہی نے دنیا دے اوتے، ویسے تا سبحان اللہ سراج بڑے، پر ایک نبی نے جملہ پچاؤ گے؟ سبحان اللہ، جملہ پچاؤ گے نا؟ میرے نبی دے بارے دے وچ اللہ نے فرمایا سراج ہے، یارو جس کے اوپر اللہ اعتماد کرے، جس کو اللہ سراج کہے اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس کو محمد سراج کہہ دے اس کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اے جڑا میرا عمر ہے نا، اے جنت دا چراغ ہے، جنت دا چراغ ہے۔ یا رسول اللہ جنت دے وچ بھی اندھیرا ہوے گا؟ فرمایا نہیں، اندھیرا جدوں روشنی دی ضرورت پے گی نا جنت دے وچ، بھی حسن چمک پوے جنتیاں دا، پھر اللہ پاک عمر فاروق دے چہرے دے وچوں ایسی روشنی پیدا فرماوے گا جڑا کائنات تے جنت نور نالا نور ہو جائے گی، لوگ دیکھیں گے نور کدھروں آیا ہے، پتہ لگے گا حضور دا نور نہیں بلکہ حضور دے غلام عمر بن خطاب دا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں ہے حضور دے غلاماں نو کیویں عمر نو اسی کیویں چھوڑ دینے۔ ایک بندہ مینوں کہن لگیا، آندا مولوی جی ایک میں تانوں گل دساں، میں کہا جی دو دسو پر بندے والی گل کریا جی۔ آندا جی گل ہے کہ عمر بے وفا ہے، عمر بے وفا ہے۔ میں کہ جناب نو پتہ ہے کسی اپنے پڑھے لکھے تو جا کے مسئلہ پوچھی، جملے تے توجہ ہے یار، سبحان اللہ، ایمان تازہ کر سن کے کی کہنے لگیا عمر بے وفا ہے۔ میں کہا اے کمینیاں تم آندا پیا عمر بے وفا ہے، عمر نہ ہوئے تو تیرا جنازہ بھی جائز نہیں۔ تانوں نہیں سمجھ آونی میں کی بولیا، تانوں نہیں پتہ لگنا میں کی بولیا۔ عمر نہ ہوئے تو جنازہ بھی جائز نہیں۔ کسی مولوی کو جا کے مسئلہ پوچھ، حضور بچہ پیدا ہویا ہے تے بچہ جس وقت پیدا ہویا ہے نا تے ساں کوئی نہیں لیا سو، فوراً مر گیا ہے۔ ہن دسو دا جنازہ پڑھیے، مولوی آکھے گا انہوں کپڑے دے وچ لپیٹ کے تے قبر بنا کے انج ہی دفن کر دیو، ان دا جنازہ جائز نہیں، ان دا جنازہ نہیں ہے، ان دا جنازہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ کہ انہیں ساں نہیں لیا تے ساں چلدا ہے عمر دے نال۔ میں آکھیا مولوی نے کو پوچھا، انہیں کہا ساں کوئی نہیں آگے نہیں آیا، انہیں کہا کپڑے دے وچ لپیٹ تے ایویں دب دیو، دفن کر دیو۔ تے کوئی بندہ آیا، انہیں کہا مولوی جی بچہ پیدا ہویا، اللہ نے بچہ بڑا سونا دیتا سی، بس نے دو کی ہچکیاں لئیاں نے، 5-7 سال لے نے تے اس تو بعد فوت ہو گیا۔ ہن دسو آپ کو مولوی کہنے لگیا 5 ساواں دی عمر ہے سی؟ سبحان اللہ، 5 ساواں دی عمر ہے سی؟ انہیں آکھا جی 5 ساواں دی عمر تے ہے سی۔ انہیں آکھا جا انہوں ایویں نہیں دفن کرنا، پہلے ان دے کفن دفن دا انتظام کر، پھر انہوں غسل دے کے ان دا جنازہ ہوئے گا۔ کیوں؟ کہ ان دے وچ عمر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں یار بلند آواز نہ، جتنا مقام
مقام میرے عمر دا بلند ہے اتنی اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ ایندے وچ عمر آ گیا ہے میں آکھیا اے عمر نہ ہوے تو جنازہ جائز نہیں تو عمر نو بے وفا دا پھرنا ہے عمر اس کو کہتے ہیں جو آ کر تیرا جنازہ جائز کرا دے سبحان اللہ عمر کہتے ہی اس کو ہیں جو تیرا آ کر جنازہ جائز کرا دے میرے نبی دا نور مبارک جس وقت قلم میں آکھے نا اللہ یہ کون ہے جن دا نام مبارک میرے نام دے نال لکھدا پیا ہے دکھاونا پسند کرے گا اللہ نے فرمایا آئے قلم اجے جڑا عرصہ چلدا پیا ہے اس عرصے دے وچ دو ہستیاں نے اس کائنات دے وچ میرے تو بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں نا سبحان اللہ اللہ فرمایا میرے تو بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں نا ہن میں اپنے نبی دا دیدار کرنا نبی میرا دیدار کرتا ہے بس اس کش مکش دے وچ اسی ایک دوسرے دا دیدار فرماندے پئے ہیں سبحان اللہ یا اللہ میں نے دکھاویں گا فرمایا نہیں اجے وقت نہیں تیرے اوتے تینوں دکھاواں گا زیارت کراواں گا لیکن اجے وقت نہیں ہن میرا محبوب اللہ دے سامنے اللہ میرے محبوب دے سامنے توجہ دے نال جملہ ارشاد سنے گا حضرت علامہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ در سمین دے وچ لکھ دے نا ہن میں جملہ پیش کرنا ہے تے سینے دا زور مزہ آ جاوے کہ میرے نبی دی محبت سن دے بیٹھے نے آپ نے فرمایا کہ خواب دے وچ مینوں اپنے نبی دا دیدار نصیب ہو گیا بلند آواز نال سبحان اللہ مینوں دیدار نصیب ہویا اچھا جس ویلے دیدار نصیب ہویا نا مینوں نبی دا تے میں پوچھیا یا رسول اللہ ایک چھوٹا جہا سوال ہے تے ناراض نہ ہویا جے ناراض نہ ہویا جے ارشاد فرما دیا جے میرے نبی نے فرمایا دس او پوچھدا پیا ہے جیڑا دلاں دیاں تختیاں پڑھدا ہے سبحان اللہ او پوچھدا پیا دس پتہ تے ہے سی پوچھنا چاہندا ہے شاہ سے فرماندے نے میں عرض کیتا سونیا یوسف نو ویکھ کے تا مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹا لے پر تہاڈا کوئی ایسا واقعہ نہیں میں پڑھیا کسی کتاب دے وچ کہ تانوں ویکھ کے بھی کسی نے اپنا ہاتھ کٹایا ہوئے جیڑا میرے نبی نے جواب دیتا یہ جواب دنیا دا نہیں سی بلکہ اس مقام دا جواب سی جیڑا مقام میں عرض کرتا پیا جیڑے مقام تے اللہ نے میرے نبی دا دیدار فرمایا سی سبحان اللہ مزہ نہیں آ رہا یار بلند آواز سبحان اللہ در سمین دے وچ لکھ دے نے متا کو بعد دے وچ مولوی در سمین دے وچ جدو فرمایا میں اپنے نبی تو پوچھیا خواب دے وچ میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں جملہ پڑھ دینا جیڑا میرے نبی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نو دتا تے شاہ ولی اللہ نے اپنے نبی دے غلاماں نو عطا فرما دیتا سبحان اللہ قیامت تک میرے نبی دا غلام تے عاشق رہے گا تے اے جملہ پڑھدا ہی رہے گا اپنے ایمان نو تازہ کردا رہے گا جے ذوق ہوے تو میں جملہ پڑھا جڑا شاہ صاحب نے لکھیا ہے سبحان اللہ بلند آواز نال یار سبحان اللہ شاہ صاحب اپنی کتاب دے وچ فرماندے نے جمالی میرے نبی ارشاد فرماندے پے نے جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما حین رأوا یوسف اتنا عظیم جملہ فرمایا میں جب نبی نو سوال کیتا نا میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کی فرمایا شاہ ولی اللہ عالم ارواح دے وچ عالم ازل دے وچ اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا سی وعدہ کی کیتا سی اے کیتا سی جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل فرمایا اللہ نے فرمایا کہ محبوب جملہ توجہ یار جملہ سے توجہ کتنا عظیم جملہ شاہ صاحب نے لکھا فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ آئے محبوب میری غیرت نہیں چاہتی جس طرح میں نے تجھے بغیر حجاب کے تیرا دیدار کیا ہے کوئی اور بھی بغیر حجاب کے تجھے دیکھے سبحان اللہ میری غیرت نہیں چاہتی میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ جس طرح میں نے بغیر حجاب کے تجھے دیکھا ہے کوئی اور بھی دیکھے حضور اللہ تعالیٰ دی غیرت نہیں چاہتی فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا سی کہ میری غیرت برداشت نہیں کر دی کہ جس طرح میں تینوں دیکھا ہے وہ میں اور کوئی دیکھے میں امی عائشہ پاک دی حدیث بھی پڑھنی ہوتے مہر لامنی ہے اور اگلا جملہ کی ارشاد فرمایا ولو ظاہر لفعل الناس اکثر مما حین رأوا یوسف آئے شاہ ولی اللہ اگر اللہ میرے حسن تے پرتاؤ دا
ایک پردہ بھی میرے چہرے تو ہٹا دے نا تے یوسف تا کچھ نہیں دنیا انج میرے قدماں تے قربان ہون لگ جاوے جویں بتی دے اوتے پروانے قربان ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی توجہ فرمائیے شاہ صاحب لکھتے پہنے کسی عاشق نے سونی جی گل کی تھی ایک گل کر کے تو میں انشاءاللہ امی عائشہ پاک دی حدیث پڑھنا تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے حدیث تو سننے ہیں نا آپ سبحان اللہ ہاں کسی عاشق نے بڑی سونی گل کی تھی توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے عاشق بولے کمال کر دیتا کہ سونے چایا پاوے مکھ تو حجاب نہیں پر حسن دا مڑ بھی جواب نہیں سبحان اللہ سونے چایا پاوے مکھ تو حجاب نہیں پر حسن دا مڑ بھی جواب نہیں پر حسن دا مڑ بھی جواب نہیں اور رب کیا سونے اتے پڑھ کے درود جدوں تک دھرتی تے سونا موجود ہے سبحان اللہ مایا موجود ہے رب کیا سونے اتے پڑھ کے درود جدوں تک دھرتی تے سونا موجود ہے مایا موجود ہے اساں کرنا کسے تے عذاب نہیں پر حسن دا مڑ بھی جواب سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرمائیے ہن امی عائشہ پاک دی حدیث سن امی عائشہ پاک دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ گیا انہیں اپنی گھر والی نو اپنی وائف نو بھیجیا میری اما عائشہ پاک دی بارگاہ دے وچ تے آکھدا کی پیا ہے آخر نبی دی گھر والی ہے احترام دے نال جاویں اگر عائشہ نے چہرہ پھیر لیا تے سمجھ لی نبی نے چہرہ پھیر لیا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی تو اگر تیرے تو عائشہ نے چہرہ پھیر لیا تے نبی چہرہ پھیر لے گئی ادب دے نال جاویں ایندا مطلب ہے مومن دا عقیدہ ہے کہ امی عائشہ پاک نو مننا ضروری ہے اگر عائشہ چہرہ پھیر لوے تے نبی چہرہ پھیر لیندا ہے سبحان اللہ ہاں اے ہر مومن دا عقیدہ ہونا چاہیے ہر مومن دا تے جڑا امی عائشہ پاک دے بارے چ بکواس کریا کرے نا تے ماں دے بارے دے وچ تا کوئی حلالی پتر گل برداشت کردا ہی نہیں توجہ ہے کوئی حلالی پتر برداشت نہیں کرتا ماں دے بارے دے وچ تے کوئی اگر تیری ماں دے بارے دے وچ بکواس کرے تا برداشت نہ کریا کر اون دے نال ہور کچھ نہیں تے سلام تے چھڈ سکنا اونوں پتہ لگے کہ اتنا غیرت مند بیٹا ہے کل دی ماں دے بارے چ میں بکواس کیتی اج اونے میرے نال سلام ہی نہیں لیا توجہ ہے سبحان اللہ او تیری ماں دے بارے چ بکواساں کردا ہے غلط بکواساں کردا ہے تے تو جا کے سلام لے کے بیٹھا ہونا نہیں جی سارے بھائی بھائی نے میں آکھیا پرا مر ہندوستان دے وچ اوتھے جا کے کسے سکھ نال جفا پا اونوں آ کے میرا سکا برا ہے او امی عائشہ پاک دے بارے چ بکواس کردا تو جا کے جفیاں پانا ہے پھر مومن کیڑے پاسوں رہ گیا بس آخری حدیث پاک پیش کرنے ہیں ٹائم بھی اپنا ہو گیا ہے ان توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ پاک نے بڑا سونا جملہ ارشاد فرمایا توجہ ہے آپ سبحان اللہ میں حدیث پیش کرتا پیا تسی سر تھلے سڑتے جاندے جو خیر ہے جناب بلند آواز نال کہہ سبحان اللہ امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دے مبارک نام دے اوتے سنیاں دے سینے دے وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے اکھاں دا نور تازہ ہو جاندا ہے دماغ دے وچ سرور پیدا ہو جاندا ہے سبحان اللہ امی عائشہ پاک آپ سرکار فرماندیاں نے فرمایا لو رائنا زلیخا اگر زلیخا میرے محبوب تاجدار دا چہرہ ویکھ لیندی سبحان اللہ او یوسف سی نا یوسف سی
جندا چہرہ دیکھ کے ادھروں چہرہ دیکھدیاں رہیاں ادھروں ہاتھ کٹدیاں رہیاں لو رأینا زلیخا اگر زلیخا میرے نبی دا چہرہ دیکھ لیندی لو رأینا لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب على اليد سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پڑھیے اتنا ڈلا سبحان اللہ نہیں ہونا چاہیے سی بلند آواز نہ سبحان اللہ دوبارہ پڑھتا پیا امی عائشہ پاک نے ارشاد فرمایا لوامی زلیخا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب على اليد اوتھے یوسف نو ویکھیا بغیر حجاب دے ویکھیا یوسف نو ویکھیا بغیر حجاب دے ویکھیا بغیر کسے پردے دے ویکھیا اپنے ہاتھ والیاں انگلیاں کٹ لیاں نے اگر میرے نبی نو حجاب دے وچ ویکھ لیندی پھر ہاتھ نہیں کٹنے سن بقطع القلوب على اليد اپنے دلاں نو سینیاں دے وچوں کٹ کے اپنے ہتھاں دے اوتے کٹ کے بیٹھ جاندی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، شان امہات المؤمنین. سمجھ آ رہی ہے میرے نبی دا حسن میرے نبی دا حسن سمجھ آ رہے ہیں نا یعنی میرے نبی دا حسن اللہ نے دنیا دے اوتے ظاہر فرمایا نہیں میرے نبی دا حسن ظاہر نہیں فرمایا کدوں فرمایا اسی ظاہر عالم ازل دے وچ ظاہر فرمایا اور جس وقت میرے محبوب دا حسن اللہ نے ظاہر فرمایا نا اس ویلے انہیں آپ ہی دیکھا کسی نو نہیں دیکھن دیتا آپ ہی دیکھا کسی نو نہیں دیکھن دیتا میں ایک چھوٹی جی گل کر کے گل نو اگے مزید اپنا کولے ٹائم بھی تھوڑا ہے کہ میرا سلطان بھی مینوں بار بار یاد آندا پیا سلطان باہو بھی مینوں بار بار یاد آندا پیا کہ تہاڈا ذوق آکھدا ہے کہ بس کرنی چاہیے تے میرا ذوق آکھدا ہے سلطان صاحب بول دینا چاہیے ہن توجہ دے نال سماعت فرماویں گا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی قبلہ یہی نقشہ چکیا ہے انہوں نے آکھیا کہ عالم ارواح ہوئے باویں عالم ازل ہوئے باویں دنیا ہوئے باویں عالم آخرت ہوئے محبوب اگر ایک پردہ ہٹا دے نا اپنے چہرے تو پھر دنیا اپنے حسن دی خیرات لے لے کے نا میرے نبی دی بارگاہ دے وچوں اپنیاں جوڑیاں بھر لین تے دل پھر بھی نہیں بریجنا پھر بھی آکھن کے ہور حسن لے لئیے سبحان اللہ ہور حسن لے لیے میرے نبی دی بارگاہ دے وچوں نبی دا حسن ہی ایسا ہے نبی دا حسن ہی ایسا ہے اور سن حضرت امام سکاکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تینوں مبارک دیتی ہے سنی نو مبارک دیتی ہے جب مبارک برداشت کریں تو میں عرض کر دے ماں سبحان اللہ مٹھا مٹھا آکھیں سبحان اللہ صرف خادم آکھدا ہے باقی مخدوم نو کی ہو گیا ہے بلند آواز نال آکھیا سبحان اللہ آہا فرمایا کل انبیاء عطیت لأممی ونبی ہدیت لأمتی سمجھو تینوں مبارک دے پہنے حضرت صاحب یہ فرمان دے پہنے فرمایا اللہ نے جتنے نبی بھیجے نے سارے دے سارے نبی انہاں دیا امتاں دی طرف عطیہ بڑھا کے بھیجے ہیں عطیہ بڑھا کے بھیجے ہیں العطیۃ للمحتاجین عطیہ جدوں بھی دتا جاندا ہے کسے محتاج نو دتا جاندا ہے عطیہ جدوں بھی کسے نو دتا جاندا ہے محتاج نو دتا جاندا ہے الہدیۃ للمحبوب جینا ہدیہ جدوں بھی دتا جاندا ہے اپنے کسے محبوب نو دتا جاندا ہے اللہ نے تینوں اپنا محبوب دتا ہے محتاج سمجھ کے نہیں دتا بلکہ محبوب سمجھ کے دتا ہے توجہ ہے تینوں اللہ نے اپنا محبوب دیتا ہے نا فرمایا الہدیۃ للمحبوبین ہدیہ محبوبہ نو دیتا جاتا ہے تے اللہ نے تینوں اپنا محبوب دے دیتا ہے اس تو بڑا ہدیہ کی ہوگی سبحان اللہ ہم سن
میرے نبی دی بارگاہ دے وچ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگیا سونیا مہربانی فرماؤ مینوں ایک اونٹنی عطا فرماؤ. میرے نبی نے اپنا سر مبارک تھلے کیتا تھلے سر مبارک کر کے فرمایا اوئے او تیرے نالوں تو بنی اسرائیل دی مائی چنگی سی جیڑا چنگا ہدیہ مانگے گے چنگا تحفہ مانگے گے موسیٰ علیہ السلام تو. سارے صحابہ حیران کہ یا رسول اللہ بنی اسرائیل دی مائی نے کی منگیا سی. میرے نبی نے فرمایا پہلے اندے تو پوچھ لو اور کوئی چیز مانگتا ہے. مولوی آتا نہیں جی وہ تو کچھ کر نہیں سکتا تھا وہ تو ہمارے جیسا تھا. میں کیا میرا نبی پوچھتا پیا ہے کہ اور کچھ مانگنا ہے اے تو میں نہیں گل کر سکتے ہوندے او گل کردا ہے جن دے زیر تحت سارا کچھ ہی ہوے. میں تفصیل دے وچ نہیں جاواں گا. میرے نبی نے فرمایا تیرے نالوں تو مائی چنگی جیڑی موسیٰ علیہ السلام تو چنگا تحفہ لے گئی. صحابہ بیٹھے سن سونیا اللہ نے کوئی علم ایسا نہیں جیڑا تیرے تو لکایا ہوئے. مہربانی کر کے مائی دا حال سانو بھی دس دیو تاکہ آج تو بعد سانو بھی منگن دا ول آ جاوے جویں او مائی نے منگیا سی موسیٰ تو سانو بھی آج تو بعد منگن دا ول آ جاوے کہ نبیاں تو کی منگی دا ہوندا ہے. ایویں نہ رک جایا کر کہ جناب فلانے نے سانو گٹر والی نالی بنا کے دیتی ہے چل ووٹ اینو دے دیو. فلانے نے 2-4 اٹا سانو دے دیتیاں نے. ووٹ جدوں بھی دیا کر گٹر دے پیچھے نہ دیا کر یا نالیاں دے پیچھے نہ دیا کر میرے مصطفیٰ دے پیچھے دیا کر. سبحان اللہ. ایویں نہ کسی دے پیچھے لگ جایا کر. فلانا صاحب ہے جی انہیں سانو نالی دے دیتی تے قیامت والے دے تینوں نالیاں نے نہیں بچاونا بلکہ اس ہستی نے بچاونا ہے جن دے صدقے کائنات بنی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تاریخ لبیک آوے گی انشاءاللہ ووٹاں دے وچ تے آپا پھر مولویاں دے اوتے اٹیک نہیں کرنا. ذرا گل ہوے نا مولوی بیچارہ پہلے اے جی ہن مولوی بھی ووٹ منگن لگ گئے نے. میں کہ اور کی کرنا مولوی لیٹرین وچ جا کے بہنا. اے جی ہن مولوی بھی پارلیمنٹ دے وچ جان گے. میں کہ او نوس دی چھلیا مچھیا کمینہ جا سکدا ہے تے تو کی چاہنا ہے کہ شریعت مصطفیٰ والا داڑھی والا نہ جا کے بوے. اسلام دی گل کوئی نہ ہوے. ذرا ایک گل ہوئے ہاں جی مولوی کڈنا ہے جی کڈنا کیویں جی کوئی اعتراض کوئی نہیں. میں گل ہے کہ میں جو منہ دے وچوں کڈ بیٹھا مولوی کڈنا ہے. لکھ لعنت تیرے جمن تے. او کو سوچ تے صحیح بھی 4-5 تو نمازاں دے پیچھے پڑیاں نے. ذرا ایک گل ہوے صحیح مولوی دے اوتے ویکھ تو مولوی نو لیندے کیویں سروں لیندے. خدا دا خوف کر. نات خان جو چھدنا ہوئے پہلے 80,000 دے اکاؤنٹ دے وچ بھیج پھر نات خان ٹائم دے گا آن لائن پیسے بھیجیں اس نمبر پر پھر ہم آپ کا نمبر ڈائری پر لکھیں گے اور ٹائم لکھیں گے. تے مولوی بیچارہ 10,000 دے اوتے بیٹھا 10 سال ہو گئے. جے 2,000 مولوی نے آخ دیتا ہے 10 سالاں تو بعد کہ میری تنخواہ بتا دیو یار مہربانی کرو میرا گزارا نہیں ہوندا بال بچے نے. لو جی مولوی نو کڈو انہیں تنخواہ دا نام کیوں لیا. میں کہ پھر ربڑ دا مولوی لیا اندر وچ تھوک بھریا کر تے اگے کھڑا کر دیا کر یا جماعت ختم ہوئی ذکر اللہ بھی نہ کریا کر لا الہ دا ذکر بھی نہ کریا کر. اس ویلے مولوی دی بھوک کر تے چونڈ دے وچ رکھ کے دتا بعد دے پھر کھڑا کر لے. ایسی قوم ہن میں جو توقع رکھا ہے ایسی قوم تو کہ آون والے دور دے وچ ایسی قوم ترقی یافتہ ہوے گی جیڑی قوم اپنے روحانی پیشوا دا ادب و احترام نہیں کر سکتی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب دے وچ آپ نے فرمایا جیڑی قوم اپنے امام دا مقتدا دا احترام نہیں کر سکتی او قوم کدے بھی فلاح نہیں پا سکتی. او قوم کدے ترقی نہیں کر سکتی. آج دیکھو تسی خود چلے جاؤ ترقی تا کیتی کوئی نہیں البتہ خود ترک گئے ہیں. انہی ہے مولوی جی بڑے پریشان ہیں. کل بھی اسی آ رہے سے ملتان دے وچوں میں مسجد دے وچ بیٹھا میں میرے رسول دے اوتے بیٹھا جھوٹ بولن والے دے اوتے خدا دی لعنت اور اس دے رسول دی لعنت. چنگی بھلی عزت والیاں مائیاں جہڑیاں گھر دے وچ پردے دے وچ بیٹھ والیاں مائیاں سن او کوئی رمال تے کوئی شیشے لے کے روڈ دے اوتے نکلیاں بیٹھیاں نے کہ منگ تا سکدیاں نہیں عزت تے شرافت دے خلاف ہیں پردے دے وچ رہن والیاں سن. ہن کیویں جا کے اپنا ہاتھ پھیلائیے کسی غیر مرد دے اگے کہ جناب سانو اللہ دے نام تے کچھ دیو. او رومال تے کوئی کچھ لے کے بیٹھیاں نے کہ سادے تو چلو اے خریدن گے کوئی نہ کوئی آ کے خریدے گا
شام دی بچیاں دی روٹی بن جائے گی، جا کے بچیاں نو حلال روزی کھواواں گے۔ کیوں حال ہویا تیرا؟ اس واسطے کہ تیرے دل دے وچوں میرے نبی دی شریعت دا مقام نکل گیا ہے۔ عزت نہیں رہی قرآن دی۔ ہاتھ جوڑ لو کہ قرآن دا نام ہے یار، تم اللہ دا نام ہے، محبوب دا نام ہے، قرآن بند نہ کراؤ، قرآن چلن دیو۔ اے جی قرآن ساڑھے تو بڑا آ گیا، اسی چودھری ہیں، قرآن ساڑھے تو بڑا آ گیا ہے۔ پھر چودھری جدو بے عزت ہوندے نے، پھر ویکھیا نہیں در در تے دھکے کھاندے نے۔ خدارا اج بھی میری عرض ہے، کسے دے اوتے ہٹ نہیں، نہ میں اختلاف پسند بندہ، صرف تیرا ضمیر اگر برداشت کرے تو تیرے واسطے میں جملہ بولدا پیا کہ جیڑا بندہ تیرے بچیاں نو قرآن پڑھاوے نا، قرآن ورگی کتاب پڑھاوے، میں پہلے بھی عرض کیتا سی، شاید جناب نو پتہ ہے یا نہیں، کہ ڈاکٹر فادر گنتر ان دا نام سی، انہیں ایک بچے نو انجیل پڑھائی، انجیل پڑھائی، انجیل پڑھاون تو بعد انہاں 10 کروڑ پاؤنڈ دیتے۔ کتنے؟ 10 کروڑ پاؤنڈ انہوں جا کے دیتے بھی تو سارے بچے نو انجیل پڑھائیے۔ اگوں نے ٹھوکر مار کے آخ دیتا، انہیں آکھیا انجیل پڑھانے کے تم نے مجھے اتنے تھوڑے پیسے دیے ہیں؟ اور انجیل منسوخ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ہن راج چلدا پیا ہے، حکومت چلدی پئی ہے، اقتدار چلدا پیا ہے، کرسی چلدی پئی ہے، تب میرے پاک محمد کریم بھی چلدی پئی ہے، سبحان اللہ، اور قیامت تک یہ چلدی رہنی ہے۔ تے ایک مولوی تیرے بچے نو قرآن پڑھاندا پیا، حفظ کرا رہا ہے، قرآن پڑھاون تو بعد صلہ یہ دیندا پیا کہ نہیں جی مولوی کو نکال دینا چاہیے۔ لکھ لعنت تیرے جمن دے اوتے، اور تیرا تا حق بندا سی کہ اور کچھ بھی نہ کر سکے ہاں، جا کے ہاتھ جوڑے آکھیا مولوی صاحب اسی تیرا صلہ نہیں دے سکتے، بس اس بچے دے بارے دے وچ دعا کر دی اللہ انہوں عالم دین بناوے۔ جاگدا بیٹھے ہیں ایسے گلاں مینوں پتہ ہے کوڑیاں نے، لیکن تھوڑا جا گھٹ بھرو، کوڑا گھٹ بھی بھرنا چاہیے۔ ڈاکٹر پہلے کوڑی دوائی دیندا ہے تاکہ جا کے بعد دے وچ میٹھی دوائی دیندا ہے۔ توجہ دے نال کوشش کر، میں یہ نہیں آختا کہ میری قدر و احترام کر، مینوں تو سلام بھی نہ کر، میں بازار دے وچ جاندا پیا ہواں، مینوں سلام بھی نہ کر۔ جنوں اللہ عزت دے وہ دنیا دی عزت دا بھکھا نہیں ہوندا۔ میرے غوث پاک بیٹھے نے اپنے دربار عالیہ دے وچ، ایک بندہ کہنے لگیا، انہیں کہا سرکار ہے بندہ لنگیا جاندہ ہے، میں تو انہوں کدے سلام نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے سلام کے بھوکے نہیں، ہم تو اس کی رحمت کے بھوکے ہیں۔ تیری کتنی خوش نصیبی ہے کہ تیرے مسلح تو تے بہن والا گنتر فادر نہیں، کوئی اور ایسا نہیں، بیگ نہیں کہ جیڑا آ کے تیرے تو لالچ کرے کہ اتنے دے، بلکہ تینوں اللہ نے او علماء دیتے نے جیڑی تیری شفقت والی نظر چاہتے نے کہ بس پیار نال سانو بلا لیا کر، سانو تیرے پیار دی ضرورت ہے۔ اس تو بڑی خوش نصیبی لبنا ہے، یہ میرے نبی دی عظمت دا صدقہ ہے جیڑا تیرے مولوی جو 10,000 تنخواہ دے وچ بھی تیرا مولوی خوش بیٹھا ہوندا ہے، جدوں جا کے لنگدا ہویا سلام کردا ہے، سلام علیکم حافظ جی کی حال ہے جی؟ مولوی تیرے نے اے نہیں آکھیا جی اج میرے گھر دانے کوئی نہیں، اج میرے گھر آٹا کوئی نہیں، اج پانی والی کین کوئی نہیں، پانی بھر کے لے آنا پے گا۔ تینوں مولوی نے کدے گلا نہیں دیتا، بلکہ مولوی کو اے آخدا جی الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے، انہیں آخدا ہے۔ اجے تو رب دا احسان نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ نے تینوں اتنے سونے سونے عالم دیتے نے تیرے مسلک نو۔ ہم توجہ فرما، میں آخری گل کر دے ماں، میرے نبی نے کی فرمایا کہ اوے تیرے نالوں تو مائی چنگی رہ گئی جیڑی موسیٰ تو چستی شے تو مانگ گئی۔ صحابہ نے عرض کیتا سونے، صحابہ نے یہ نہیں آکھیا تو تا جاندا ہی کچھ نہیں ہے، علم کیڑے پاسوں آ گیا ہے، بلکہ صحابہ نو پتہ سی کہ ہمارا ہی نہیں بلکہ ازل سے لے کر ابد تک وہ شے نہیں جو میری نبی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی۔ اللہ اکبر، تاری سبحان اللہ ڈلی ہوگی ایک مرتبہ بلند آواز نال سبحان اللہ، سینے دا زور سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے پہنے فرمایا جس ویلے اللہ نے فرمایا نا، توجہ یار، اللہ نے فرمایا نا، گل ختم کریے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ انہاں نو لے جا دریائے نیل تے، دریائے نیل دے وچوں میرے یوسف دی قبر لبو، تابوت مبارک دے وچ یوسف ہے تے پانی دے وچے، دریائے نیل دے پانی دے وچے، اونوں لبو، اونوں سامنے رکھ
پتا وہ قبر مبارک کتنے ہوگی دریائے نیل کتوں شروع ہوتا پہ کدھر جانا پہ سانو ہن کی پتا فرمایا دریا دے کنڈے تے ایک مائی بیٹھی ہوے گی بڈڑی اونتے تو جا کے پوچھا جی او مائی تانوں مزار مبارک دسے گی سبحان اللہ نہیں یار بلند آواز نال سبحان اللہ مزار دسے گی مزاروں پہ جانا شرک ہے اللہ گلدا پیا ہی اللہ گلدا پیا مزار پہ جانا شرک نہیں یہ اللہ کی بھی سنت ہے اس کے نبیوں کی بھی سنت ہے ارے ہے کہ کپڑے سر دے اوتوں لا کے سرخی پاؤڈر لا کے جڑیاں جاندیاں نے کل بھی اسی آ رہے سے سفر کر رہے سے چشتیاں شریف تو ارا آ رہے سے تے رستے دے وچ ویکھیا جناب ایک دربار شریف ایک سائیڈ دے اوتے آیا میں قاری صاحب نے اشارہ کیتا میں کہ دیکھو جی ملنگ کی کر رہے ہیں سر دے اوتوں کپڑے لتھے ہوئے بندے باہر آئے کھڑے نے کوئی کسے نظر نال ویکھدا پیا میں آخیا اس بے غیرت نوں شرم نہیں آتی کہ ان دی ماں بہن نو پتہ نہیں کیڑیاں نظراں نال ویکھیا جا رہا ہے تے کوئی ہسدا پیا بلکہ سیلفیاں بنا رہے ہیں آؤ میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایک لاکھ لعنت ہے جی زندگی دے اوپر توجہ ہے آپ گئے ہو بس کریے بلند آواز نال کہے سبحان اللہ ہن کی ہویا جس وقت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مائی دے کولے گئے جلدی مختصر کریے مائی دے کولے گئے مائی دے کولے جا کے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھا ماں یوسف کی قبر پوچھنے آئے ہیں ہم نے آکھا میں تا نہیں دس دی کون ہے تو موسیٰ تا نہیں ہے بنی اسرائیل دا ہاں تا میں موسیٰ ہی او تو تا اللہ دا رسول ہے تے اللہ دا نبی ہے جی میں وہی موسیٰ پھر میں تا نہیں دس دی فرمایا گل کی ہے کوئی شرط دس انہیں کہا شرط ہے کہ جنت دے وچ مینوں اپنے آپ دے نال لے جا پھر دسنیاں ورنہ میں نہیں دس دی اپنے نال لے جا پھر دسنیاں موسیٰ علیہ السلام سر مبارک تھلے سٹیا جبریل آیا انہیں گوڈا پکڑ کے آکھیا اللہ سلام پہ آندا ہے تے نالے آندا ہے درباراں تے جاون والے خالی نہیں مڑدے ہوندے جیڑی شرط رکھ دی ہے منظور کر لے یوسف دا مزار تا ملدا ہے سبحان اللہ شرط منظور کر لے آپ نے بلایا بلا کے فرمایا میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا اب تو یوسف کا بتا کہ یوسف کا مزار کہاں ہے میرے نبی نے فرمایا تو اٹھنی مانگ کے تو ساڑی خیرات دی توہین کر دیتی اور ساڑی سخاوت اس لائق نہیں کہ کدے اٹھ مانگ دے پھرو کدے اٹھ لیا مانگ دے پھرو اور تیرے نالوں تا بنی اسرائیل دی مائی چنگی سی جنہیں جنت تا مانگ رہی سی سبحان اللہ توجہ فرمائیے اس وقت عالم ازل دے وچ جدو اللہ میرے محبوب نو میدہ پیا سی نا تے اللہ نے فرمایا محبوب اسی تینوں سخی بنایا ہے اور میرے محبوب دی سخاوت کیے انشاءاللہ العزیز میں عرض کراں گا شام نو تمام حضرات آون گے محفل دے وچ آونا ہے یا نہیں انشاءاللہ ہاں بھائی یاسین آونا ہے یا نہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اے ساڈا بزرگ صرف